You do not belong to the ruling class. You belong to servants. آپ خادم ہیں. Maintain the highest standard of honor, integrity, justice and fair play. یہ دنیا کا واحد اور پہلا امتحان ہے کہ آپ پرچہ دینے جاتے ہیں, پرچہ دے کے گھر آ جاتے ہیں, اور آپ نے پرچہ کیوں دیا ہے یہ آپ کو رزلٹ آنے کے بعد پتہ لگتا ہے. اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی میں پائی جاتی ہے کہ وہ ریگولیٹر ہیں. نہیں, وہ ریگولیٹر نہیں ہے. ریگولیٹر جو ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں جو کہ پیپل کے انٹرسٹ جو ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ کو وہ سیف گارڈ کرتی ہیں. فوج جو تھی وہ ایوب خان صاحب کا مارشل لا لگ گیا اور فوج بیکیم دا سینئر پارٹنر اور جونیئر پارٹنر بیوروکریسی بن گئی. جنرل یحییٰ خان واز دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اور ظاہر ہے اس میں بھی فوج جو تھی وہ کنٹرول میں تھی اور بیوروکریسی جونیئر پارٹنر تھی. ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو وہ آ جاتے ہیں پاور کے اندر. بنیادی چینج آتی ہے پاکستان کی گورننس اور اس کی پالیٹکس کے اندر کہ جو پالیٹیشنز ہیں وہ پول پوزیشن پہ آ جاتے ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں, اور فوج جو ہے وہ بیک سٹیج پہ چلی جاتی ہے اور بیوروکریسی وہ جونیئر پارٹنر رہتی ہے. 2008 سے لے کے اب تک ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے, اینڈ یہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں, اینڈ وی آر آل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کون سا سسٹم ہے. سول سروس کو کے ڈھانچے کو اور اس میں اصلاحات لانے کے لیے آپ کے نزدیک اور آپ کی تحقیق اور آپ کی جو ٹیم جنہوں نے کام کیا کافی سال, ان کے نزدیک کیا سٹیپس فالو کرنے چاہیے پاکستان میں جو بھی گورن کر رہے ہیں پاکستان کو؟ یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کی فاؤنڈیشنز خراب ہیں. جی السلام علیکم ناظرین. سولوشنز فار پاکستان کی ہفتہ وار سیریز تو آپ فالو کرتے ہی ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں پاکستان کو جو درپیش اہم مسائل اور پالیسی کے چیلنجز ہیں ان کا احاطہ کیا جائے, ان پہ گفتگو کی جائے, تاکہ کچھ مسائل جو ہیں ان کا حل یا ممکنہ حل جو ہے وہ بھی ڈھونڈا جائے, صرف مسائل کا ہی تذکرہ نہ کیا جائے. تو آج کا یہ اسپیشل ہماری جو شو ہے, گفتگو ہے, یہ پاکستان میں سول سروس کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی افسر شاہی جسے کہا جاتا ہے یا سول سروس, وہ انتہائی بدنام بھی ہے اور لوگ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ملک کی ترقی میں کو بجائے وہ بڑھاوا دینے کے وہ رکاوٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ بہت پرانا ایک ڈھانچہ ہے اور اس میں اصلاحات کی اشد ضرورت ہے, اور یہ اصلاحات کیسی ہونی چاہیے, کب ہونی چاہیے, کون ان کو کرے گا, ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ہارون خواجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول. ویلکم ہارون صاحب. اور بغیر کسی تاخیر کے لیٹس گیٹ انٹو دا سول سروس ریفارم. یہ آپ کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے, آپ نے کافی بار اس کو ذکر بھی کیا ہے. خیر میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ایک ایشو ہے, اس کے اوپر میں نے بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو آغاز کرنا ہے اس کا کہ یہ اس وقت کیوں ضروری ہے پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی سمت ٹھیک کرنے کے لیے, تو یہاں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیں کہ یہ ہماری جو پاکستان پلان کی جو سیریز ہے جس میں 14 پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, ریسرچ کی 16-17 سال ریسرچ کی پاکستان کے بہترین ایکسپرٹس کے ساتھ, اور اس میں 14 پوائنٹس جو کرنے کو تو 250-300 چیزیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں, لیکن وی فگرڈ آؤٹ کہ یہ 14 اگر ایک سرٹن آرڈر میں کی جائیں تو اس میں میرے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے جب تک تعلیم نہیں ہوگی نا دیٹ, تو تعلیم جو ہے وہ ان 14 پوائنٹس میں گراؤنڈ زیرو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی, کیونکہ اگر آپ نے وہ چیزیں نہ کی تو آپ گراؤنڈ زیرو پہ تعلیم پہ نہیں پہنچ سکتے. بالکل. اور ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے, یعنی کہ ان 14 میں سے جنرلی, اور ٹاپ 5 جو ہیں, نمبر 6 ایجوکیشن ہے, لیکن نمبر 6 پہ پہنچنے کے لیے ٹاپ 5 کرنی, سب سے پہلی چیز وہ سول سروس ریفارم ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ
اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں صحیح ہوگا. میں آپ کو آپ خود اس سسٹم میں رہے ہوئے ہیں، آپ خود آپ سروس یو بین پارٹ آف دا سروس، آپ نے گورنمنٹس کو دیکھا ہوا ہے، آپ نے بیوروکریسی میں تو خیر آپ رہے ہیں، آپ نے پولیٹیشینس کے ساتھ کام کیا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. میرا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے یو نو آئی بین ان دس فار اے ویری ویری لانگ ٹائم، اور میں نے فیڈرل بیوروکریسی، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل بیوروکریسی، پروونشل گورنمنٹ، یہ سب کچھ جو ہے بالکل اندر بیٹھ کے دیکھ چکا ہوں فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو، فرام ناٹ فرام اے بیوروکریٹس پرسپیکٹو بٹ فرام این آؤٹ سائڈرز پرسپیکٹو. تو دیر از اے ریزن وائی آئی ایم سیئنگ دس. اور میں جو بھی بات آج کروں گا، بلکہ پاکستان پلان کی جتنے بھی سیریز ہیں اس میں تمام جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے اوپر بڑی تھورو ریسرچ ہو چکی ہے، اینڈ یو نو وہ کوئی کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے میں اس کو پروو کر سکتا ہوں. تو موونگ آن، سول سروس ریفارم کے بارے میں اس کو اس طرح سے میں سوچ رہا تھا کریں ہم کہ تھوڑی سی اس کی انٹروڈکشن دیں گے تاکہ لوگوں کو پرسپیکٹو سمجھ آئے، پھر تھوڑا اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیں گے، پھر تھوڑا کرنٹ پہ آ جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا کیا ہے، کس طرح سے سول سرونٹ بنا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایگزامینیشن وغیرہ کی بات کریں گے. پھر ایک انٹرنیشنل کرائسس گروپ، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس نے یہ امریکہ کی آرگنائزیشن ہے جو کہ جس نے پاکستان کی سول سروس کے اوپر ایک بڑا تھورو پیپر لکھا تھا. وہ کافی سال پہلے لکھا تھا لیکن اٹس اسٹل ویری ویری ویلڈ. تو ہم نے جب ریسرچ کی تھی تو اس کی جو آؤٹ کمس تھی، ہماری ریسرچ کی جو آؤٹ کمس تھی وہ تقریباً ایک ہی تھی. تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور فائنلی سولوشن کے بارے میں کریں گے بات. تو شروع کرتے ہیں. تو میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں قائد اعظم کا ایڈریس، یہ 25 مارچ 1948 کو چٹاگانگ میں انہوں نے کیا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اب آپ اس کو دیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وٹ ایور کمیونٹی، کاسٹ اور کریڈ یو بلانگ ٹو، آپ کسی بھی مذہب، لسانیت، کسی بھی فرقے سے بلانگ کرتے ہوں، یو آر ناؤ سرونٹس آف پاکستان. یہ قائد اعظم خطاب کر رہے ہیں سول سرونٹس کو چٹاگانگ کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، آپ پاکستان کے خادم ہیں. Servants can only do their duties and discharge their responsibilities by serving. خادم جو ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی کر سکتے ہیں خدمت کر کے. Those days have gone when country was ruled by bureaucracy. وہ دن گئے جب بیوروکریسی رول کیا کرتی تھی، یعنی کہ محکوم لوگوں کو محکوم بنا کر حکمرانی کرتے تھے نا اوپر. حکمرانی کرتے تھے. وہ دن گئے، یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں. And then he says, you are not rulers. آپ حاکم نہیں ہیں. You do not belong to the ruling class. آپ حکمرانوں کی کلاس میں سے نہیں ہیں. You belong to servants. آپ خادم ہیں. Make the people feel that you are their servants and friends. آپ لوگوں کو یہ اعتماد دلائیں اور ان کو فیل کرائیں، یہ محسوس کرائیں کہ آپ ان کے خادم ہیں اور ان کے دوست ہیں. Maintain the highest standard of honor, integrity, justice and fair play. اور آپ اپنا جو ہے اپنا آنر، انٹیگریٹی، یعنی کہ آپ اپنی سچائی اور اپنی جو جسٹس اینڈ فیئر پلے، یعنی کہ ہر کسی کو ایکولی ٹریٹ کرنا اور لا کے مطابق ٹریٹ کرنا، یہ سب کچھ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں. یہ قائد اعظم کا خطاب تھا سول سرونٹس کو 1948 میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس میں سے کتنی چیزیں ہمارے سول سرونٹس کر رہے ہیں. مائی گاڈ، بالکل. یہ تو جو آپ نے پڑھا ہے میں سن رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی کہ انفارچونیٹلی یہ بھی بالکل اس میں سے کچھ بھی عمل نہیں ہوا، یہ الفاظ ہی رہ گئے ہیں اور وہ حکمرانی جاری ہے، حکمران طبقہ ہی ہے وہ. تو بہرحال یہ تو اسی وجہ سے تو آج یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. لیکن پھر پاکستان بننے کے بعد جو ہے کوئی اٹیمپٹس تو ہوئیں کچھ نہ کچھ اصلاحات لانے کی، ذرا اس کا بھی ذکر ہو جائے. جی. تو رضا آپ دیکھیں نا، یہ قائد اعظم نے اس لیے کہا کہ کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہی حالت تھی. سول سرونٹس جو تھے، وہ انگریز جو تھے وہ سول سرونٹس کے تھرو حکمرانی کرتے تھے، اور بیوروکریسی جو تھی وہ حکمران تھی. تو قائد اعظم نے یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کی سول سرونٹس کو کہ بھائی یہ حکمرانی کے دن چلے گئے، گون آر دا ڈیز. اب آپ خدمت ہیں، آپ خادم ہیں.
تو کوئی خادم نہیں, آپ کسی بیوروکریٹ سے بات کریں, کسی کے پاس چلے جائیں, وہ تو آپ کو ان کے کمرے کے باہر جو ہے وہ سیکٹری کے کمرے کے باہر, ایڈیشنل سیکٹری کے کمرے کے باہر, جوائنٹ سیکٹری اس کے کمرے کے باہر, ڈپٹی سیکٹری اس کے کمرے کے باہر, سیکشن افسر وہ تو 7 کمروں کے دور جا کے بندہ بیٹھتا ہے, اس تک تو پہنچ, تو یہ کہاں کی خدمت ہو رہی ہے. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو اصل میں سول سروس ہے کیا, تو کیوں چاہیے آپ کو سول سروس؟ تو اس لیے چاہیے کہ آپ کو افیکٹو گورننس کرنے کے لیے آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے اور فیسیلیٹیشن چاہیے کامن مین کو, اور آپ کے جو تجارتی ادارے ہیں, جو بھی آپ نے اکانومی چلانی ہے, تو آپ کو فیسیلیٹیشن چاہیے اور انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے. اس لیے آپ کو یہ سروس چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کامن مین جو ہے اس کے پاس تو کوئی ایکسس ہے ہی نہیں بیسک سروسز کے اوپر. کوئی بھی آدمی جا کے جب تک اس کا کوئی جان پہچان والا نہ ہو یا پیسے پوسے نہ دے تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بزنسز جو ہیں ان کو کسی قسم کی فیسیلیٹیشن یا انیبلنگ انوائرمنٹ بھی نہیں ملتی. تو جو جس وجہ سے سول سروس وجود میں آنی چاہیے وہ وجہ تو وہ اچیو نہیں کر رہی. اچھا, پھر کچھ مسکنسیپشنز ہیں. یہ میں نے بیوروکریسی کے ساتھ بہت ڈیپلی ڈیل کر کے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی میں یہ بڑی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی وہ پالیسی میکرز ہیں. نہیں, بیوروکریٹس آر ناٹ پالیسی میکرز. پالیسی میکنگ ریسٹس ود دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف دا پیپل. کریکٹ. تو بیوروکریسی تو انیبل کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, امپلیمنٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو واٹ دے آر ٹولڈ بائی دی الیکٹڈ. ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی میں پائی جاتی ہے کہ وہ ریگولیٹر ہیں. نہیں, وہ ریگولیٹر نہیں ہے. ریگولیٹر جو ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں جو کہ پیپل کے انٹرسٹ جو ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ کو وہ سیف گارڈ کرتی ہیں, وہ بیوروکریسی کا حصہ تو نہیں ہوتی. سو یہ مسکنسیپشنز بیوروکریسی کے اندر ہیں. سو آئی ہوپ وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تاکہ یہ مسکنسیپشنز دور ہوں. اچھا, ہسٹوریکل کانٹیکس میں چلیں تو پاکستان بننے سے پہلے یہ آئی سی ایس انڈین سول سروس تھی, اور اس کو کہا جاتا تھا اسٹیل فریم. ہم نے پہلے بھی بڑی دفعہ اس کی بات کی ہے. اور اس اسٹیل فریم کی وجہ سے جو برٹش تھے انہوں نے انڈیا کو رول کیا. 1000 آئی سی ایس آفیسر جو تھے انہوں نے 30 کروڑ کی اس وقت کی ہندوستان کی آبادی کو 150 سال کے لیے کنٹرول کیا. سوچیں آپ وہ کیا سسٹم ہوگا. بالکل بالکل. اور مطلب اس میں ہر چیز وہ ڈیل کر, ٹیکسز کلیکٹ کر رہے ہیں, ایگریکلچر, لینڈ رائٹس, پبلک ورکس وغیرہ, میونسپیلٹی, اسکولز, ہاسپٹلز, کوآپریٹو وغیرہ, لا اینڈ آرڈر, سپریسنگ ریوارڈز, یو نیم اٹ, ہر چیز وہ کر رہے تھے. اچھا, اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ پھر بات اور بہت لمبی ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں جی پاکستان کے ایرا کے اندر. تو پاکستان بن گیا, تو اس کو میں پہلے جو 3 حصے میں اس کو 11 سال میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں. جب پاکستان بنا تو پہلے 11 سال جو تھے وہ جو آئی سی ایس آفیسرز جو تھے اس وقت کے اور ان کے ٹرین کیے ہوئے بڑے کمپیٹنٹ تھے وہ. تو پاکستان کے پہلے 11 سال جو تھے اس میں بیوروکریسی جو تھی وہی بیسکلی چلا رہی تھی پاکستان کو, اور آرمی جو تھی وہ اس کا جونیئر پارٹنر تھی. صحیح. اور سیاستدان جو تھے وہ تو آتے جاتے رہتے تھے. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھیں یہ فرسٹ 11 ایئرز, بٹ بیوروکریسی واز رننگ دا کنٹری, وہ سینئر پارٹنر تھی. اچھا, پھر یہ 47 to 58, پھر 58 سے 69 اگلے 11 سال اس میں فوج جو تھی وہ ایوب خان صاحب کا مارشل لا لگ گیا, اور فوج بیکیم دا سینئر پارٹنر, اور جونیئر پارٹنر بیوروکریسی بن گئی. اور عوام جو تھی وہ کہیں خاص نظر نہیں آ رہی تھی, تو تیسرے لیول پہ انہوں نے وہ بیسک ڈیموکریسی بنا کے ایک فساد بنا دیا کہ اچھا جی اب آپ عوام کو بھی کسی طرح سے انوالو کر لیں. بٹ پریٹی مچ اوپر فوج تھی, نیچے بیوروکریسی تھی. رائٹ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 1969 سے لے کر تو 1977 تک. یہ والا ایریا جو ہے اس میں بیسکلی 69 سے 71 جو تھا وہ تقریباً 2-2.5 سال بنتا ہے. وہ جنرل یحییٰ خان واز دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اور ظاہر ہے اس میں بھی فوج جو تھی وہ کنٹرول میں تھی اور بیوروکریسی جونیئر پارٹنر تھی. اینڈ
لیکن اس میں اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کرنے کے لیے یحییٰ خان جو تھے انہوں نے 303 جو تھے سول سرونٹس ان کو برخاست کر دیا تھا. تو وہ 303 وہ آپ کو یاد ہوگا 303 وہ ایک اسلحے کی ساخت ہے. تو اس کو ایک کائنڈ آف انہوں نے ایگزامپل بنانے کے لیے یہ 303 نمبر چوز کیا. اچھا اس کے بعد 1971 سے لے کے تو 77 تک یہ کوئی 5.5 سال کا جو پیریڈ ہے, اس میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو وہ آ جاتے ہیں پاور کے اندر, اور اس میں ایک بنیادی چینج آتی ہے پاکستان کی گورننس اور اس کی پالیٹکس کے اندر, کہ جو پالیٹیشنز ہیں وہ پول پوزیشن پہ آ جاتے ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں, اور فوج جو ہے وہ بیک سٹیج پہ چلی جاتی ہے, اور بیوروکریسی وہ جونیئر پارٹنر رہتی ہے. تو اس کے اندر لیکن بہت سے ریفارمز بھٹو صاحب لے کر آتے ہیں. تو اس میں جو ریلیونٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بیوروکریسی کے اندر وہ ریفارمز لے کر آئے وہ لیٹرل انٹری انہوں نے انٹروڈیوس کرا دی. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اپنے جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہونا شروع ہو گئی بیوروکریسی کے اندر. سو وہ جو ایک مقابلے کا امتحان تھا اور ایک میرٹ تھا اور ایک اسٹرکچر بنا ہوا تھا جس کے تھرو لوگ سلیکٹ ہو کر آتے تھے. تو اس بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ڈائریکٹلی بیوروکریسی کے اندر کرنا شروع کر دی. سو اس سے بیوروکریسی کا جو کیلیبر تھا, جو اسٹینڈرڈ تھا, وہ بہت ڈراپ ہوا. اینڈ اس کے علاوہ نیشنلائزیشن وغیرہ آپ کو یاد ہوگا اس دور کے اندر ہوئی. وہ بھی جو بھی انڈسٹریز جو نیشنلائز کرتے تھے اس کے بھی بیشتر جو تھے ہیڈز وہ سی ایس پی آفیسرز کو لگا دیتے تھے. اگلے جو تھے 11 سال 1977 to 1988 جس میں فوج پھر واپس آ گئی, اوپر بیوروکریسی ساتھ آ گئی. پھر نچلے لیول پہ انہوں نے پھر بلدیاتی انتخابات کرائے, بٹ پریٹی مچ وہ بیوروکریسی کے تھرو جو فائنینس اور جو پاور یعنی کہ لا اینڈ آرڈر وغیرہ جو تھا وہ بیوروکریسی کے پاس رہا, اور باقی نلکے اور نالیاں وغیرہ ٹھیک کرانا یہ انہوں نے پولیٹیشینز کو دے دیا. سو پریٹی مچ فوج ان کنٹرول تھی, نیچے بیوروکریسی کے تھرو وہ سارا کام چلا رہے تھے. ضیاء صاحب نے آ کے لیٹرل انٹری بند کی, لیکن انہوں نے انڈکشن آف ملٹری جو تھی وہ شروع کر دی. ایک سرٹن کوٹا جو ہے وہ ملٹری افسر جو ہیں وہ ابھی تک چل رہے. تو یہ ضیاء صاحب کا ہوا. اس کے بعد جناب آگے 10 ہمارے 10 ایئرز آف ڈیموکریٹس. سو بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب آئے 1988 to 1999. اس میں پریٹی مچ بیوروکریسی کے تھرو انہوں نے سارا کام کیا. اینڈ اس میں ٹرانسفرز, پوسٹنگز, وہ نیوٹرلٹی کا کانسیپٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا. وہ جو ان کا منظور نظر بیوروکریٹ سے ان کو پوسٹنگز ملتی تھیں, اور مطلب the concept of meritocracy وہ ختم ہو گئی, نیوٹرلٹی, امپارشیلٹی وہ ختم ہو گئی اس کے اندر. پھر جناب 99 سے 2008 مشرف صاحب آئے, اور اگین آرمی واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ, بیوروکریسی پھر نمبر 2 کے اوپر آ گئی. یہاں پھر انہوں نے وہ ڈیولوشن وغیرہ کی, اور کوشش انہوں نے کی, فرینکلی ایک اچھی کوشش تھی ڈیولوشن کی, کہ وہ ایٹ لیسٹ لوکل لیول کے اوپر ایک اچھی نمائندگی پبلک کی لے کر آئیں. بہرحال وہ جیسے ہی مشرف صاحب گئے ہیں تو ہمارے ڈیموکریٹس واپس آئے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے وہ سسٹم ختم کیا. 2008 سے لے کے اب تک ایک ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے, اینڈ یہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. اینڈ وی آر آل ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ یہ کون سا سسٹم ہے, اور اس میں کون انچارج ہے, اور ہم نے کرنا کیا ہے اور جانا کہاں ہے. یہ ابھی تک I think everybody is trying to wonder what's going on. یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو بہت اہم پرسپیکٹو ہے, اور آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس کو اتنے مختصر جسے کہتے ہیں عرصے میں پوری دہائیوں کو سمیٹا ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال تو بڑھتے ہیں یہ ہسٹوریکل, اور پھر اس کے بعد جو اصلاحات کا جو اٹیمپٹس ہوئی ہیں ذرا اس کے اوپر بھی ایک کامنٹ ہو جائے, کیونکہ دیکھیں کتنے کمیشنز بنے مختلف ڈیکیڈز میں. لاسٹ ڈاکٹر عشرت والا کمیشن تھا, بڑا لمبا چوڑا, انہوں نے
مشرف کے زمانے میں بھی, عمران خان کے زمانے میں بھی وہ بنایا, رپورٹیں بن جاتی ہیں, امپلیمنٹیشن زیرو. جی رضا, اس میں 20-25 کے قریب کمیشنز بنے ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آپ ریسرچ بھی کریں تو وہ ایک سرٹن نمبر نہیں آ سکتا, لیکن یہ تقریباً 20 اور 25 کے درمیان ہیں. تو اس میں کمیٹیز بھی ہیں, کمیشنز بھی ہیں. بیشتر جو تھے وہ they were led by civil servants. اب آپ مجھے بتائیں کہ بھئی اگر آپ نے بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ ایک بیوروکریٹ کو کہیں کہ اس کو ٹھیک کرو, تو وہ کیوں ٹھیک کرے گا؟ یو سی, ہمارے بیوروکریٹس تو وہ تو فلیگ بیئررز آف اسٹیٹس کو ہیں. آپ موسٹ آف آر سول سرونٹس ان سے جب پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے پاکستان تو بچے ہی اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ کیوں ٹھیک کریں گے اس کو؟ سو دیئر فور اب وہ کمیشنز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی 1949 میں منیر کمیشن بنا تھا, بالکل 49 میں, بالکل. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ جو گورے حضرات تھے ان کے بھی 1953 میں رولنڈ ایگر رپورٹ, برنارڈ گلیڈیکس رپورٹ 1955, پال بیکٹ 1957, غلام احمد 1961, کارلینیس رپورٹ 1962, کے ایچ میر 1973, انوار الحق 1981, فخر امام 1999, اور پھر جی ایک ملٹری یونٹ کی سول سروس ریفارم 2006. اینڈ ارشد حسین صاحب بائی دا وے انہوں نے 2018 میں کیا, انہوں نے 2007 میں بھی لکھا تھا ایک پیپر. جی 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 بالکل بالکل, بڑی لمبی چوڑی رپورٹ تھی جی جنرل مشرف کے دور میں. جی جی تو ابھی جو موجودہ ڈھانچہ آپ نے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر تو کر دیا, یہ جو 70s میں بھٹو صاحب نے ری آرگنائز کیا, نام بھی بدلے, یہ APUG جسے کہا جاتا ہے, اور یہ مختلف گروپس بنا دیے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا, جیسے آپ نے بھی اس کی طرف الوڈ کیا. تو جو ابھی کرنٹ سٹرکچر ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور پھر آگے اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ایگزام پروسیس بھی ہوتا ہے جس میں انڈکشن ہوتی ہے. تو اوور ٹو یو. جی, وہ بلکہ مجھے یاد آیا, وہ بھٹو صاحب کا آپ بات کر رہے تھے, تو CSP جو سول سروس آف پاکستان تھا وہ پہلے ہوا, CSS ہوا, پہلا ریفارم تو یہ تھا, جی وہ سینٹرل سپیریئر سروسز ہو گیا, تو یہ پہلا ریفارم یہ تھا. پھر وہ DMG ہوا, پھر وہ PAS ہوا, تو ایک سرٹن اس کا جو تھا کیڈر. ہاں, تو اب آگے چلتے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر ہے کیا. بہت سے لوگ جو سن رہے ہوں گے ہمیں, ان کو یہ پورا ڈیٹیل میں نہیں پتا ہوگا. ہم کوئکلی لیٹس براؤز تھرو. تو اس کے اندر میرے خیال سے وہ 12 کے قریب جو ہے نا اس کے کیڈرز ہیں, اس کو دے کال فیڈرل سروس, جو ہے فیڈرل سروس کیڈرز. اس میں کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ ہے, فارن سروس گروپ ہے, انفارمیشن گروپ ہے, انلینڈ ریونیو سروس گروپ ہے, یہ FBR, پھر ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹ گروپ ہے, پھر OMG آفس مینجمنٹ گروپ ہے, پھر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس PAS جو کہ اولڈ DMG تھا, پھر پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس, پھر پاکستان کسٹم سروس, پھر پولیس سروس آف پاکستان, پھر پوسٹل گروپ, اینڈ فائنلی ریلویز کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن گروپ. یہ ہیں جی کیڈرز, آپ کو یاد آ رہے ہوں گے اب. بالکل جی, مجھے یاد ہے, تو اچھا, یاد ہے. پھر اس کے علاوہ اسپیشلسٹ کیڈرز بھی جو ہیں, جو گریڈ 17 پلس جو ہیں, وہ منسٹریز کے اندر ہیں. مثلا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری, ایجوکیشن, ہیلتھ, فوڈ اینڈ ایگریکلچر. مطلب ایجوکیشن میں آپ ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں, ہیلتھ میں آپ ڈاکٹرز کو ہائر کرتے ہیں, فوڈ اینڈ ایگریکلچر میں وہ فوڈ کے PhDs وغیرہ یا اس کے ماسٹرز ان کو ہائر کرتے ہیں, واٹر اینڈ پاور, اس میں الیکٹریکل انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں, اور ادر ٹیکنیکل پیپل, پیٹرولیم, نیچرل ریسورسز, لا, لیبر وغیرہ. سو یہ اسپیشلسٹ کیڈرز وغیرہ ہیں. یہ 17 گریڈ پلس جو ہے ان کی انڈکشن ہوتی ہے, پھر آگے یہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ سبارڈینیٹ سروسز ہیں جو کہ منسٹیریل سٹاف ہے, گریڈ 1 سے 16 تک کے. اس میں نائب قاصد گریڈ 1 سے لے کے آفس سپرنٹینڈنٹ گریڈ 16-17 تک. رائٹ. اینڈ فائنلی وی ہیو پروونشل سروسز, جس میں پروونشل مینجمنٹ سروس ہے, پروونشل سیکریٹریٹ سروس ہے, پروونشل ٹیکنیکل سروسز ہیں, اسی طرح ایکس کیڈر آفیسرز اینڈ سبارڈینیٹ سروسز, وہ جیسے یہ نائب قاصد وغیرہ. تو یہ جو ہے اس وقت کا کرنٹ سٹرکچر ہے, جسٹ ٹو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی یہ ہے جی سول سروس, اس کے لیے لوگ کمپیٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ سٹرکچر جو ہے, اس میں جو ایگزام کا جو پروسیس ہے, اس کے اوپر بھی بڑی آپ کو پتا ہے کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلے جو احسن اقبال صاحب تھے, وہ انہوں نے بھی کچھ وہ بنائی تھیں
کوئی سجیشنز بنائی تھیں کہ جی اس کو کیسے امپروو کیا جائے. یہ بھی ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے اور بڑی انکریمنٹل چینجز ہوئی ہیں, لیکن ایگزام وہیں کا وہیں ہے. اس میں بھی کوئی میجر, میں نے تو خود دیا ہوا اس لیے مجھے اندازہ, لیکن اب تھوڑی سی تبدیلیاں آئی ہیں مگر بنیادی اسٹرکچر اس کا نہیں بدلا. جی, تو اس میں ریکروٹمنٹ پروسیس میں یہ ہے جی کہ پہلی بات تو آپ یہ کہ ایڈمیشن کرائٹیریا جو ہے وہ 2nd کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگری, یہ اس کا آپ کا ہے ہونا. اچھا, پھر یہ کہ 3rd ڈویژن ان بیچلر ود ہائر ڈویژن ان ماسٹرز. پھر جناب 21 ایج لمٹ جو ہے 21 سے 30 سال ہے, اور اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو وہ 2 سال ایکسٹرا مل جاتے ہیں, 32 سال تک ہو جاتا ہے. ایگزامینیشن جو ہے وہ ریٹن جو ہے اس میں 1200 نمبر کا ریٹن ہوتا ہے, کمپلسری میں 600 نمبر ہوتے ہیں, اور آپشنل سبجیکٹس میں بھی 600 ہوتے ہیں, اور پھر ایک انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے وہ 300 نمبرز کا ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو ذرا, ہم تھوڑا نا میٹ کی طرف آ رہے ہیں. 2023 میں یعنی کہ اس سال 28,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ امتحان دیا کے لیے اپلائی کیا ہے. 13,000 جو ہیں انہوں نے وہ بیٹھے ہیں امتحان کے لیے, اور اس میں سے یہ 390 کے قریب جو ہیں وہ پاس کیا ہے انہوں نے. تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو یہ سبجیکٹس ہیں کمپلسری, وہ رضا آپ ذرا اس کو ایگزامن کریں کہ وہ اس میں انگلش ایسے 100 نمبر, مجھے پھر پتا انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن 100, پھر اسلامیات اور کمپیریٹیو اسٹڈی آف میجر ریلیجن 100, جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی 100, کرنٹ افیئر 100 اینڈ پاکستان افیئر 100. اب یہ سبجیکٹس ہیں, یعنی کہ آپ یہ تو کسی کو بھی آپ یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو ہیو, آپ کو نہ میتھمیٹکس چاہیے, نہ فزکس چاہیے, نہ کیمسٹری چاہیے, نہ کوئی سائنس کا سبجیکٹ چاہیے نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. بالکل. تو اینی ون کین کم اینڈ فرینکلی وہ محنت کرے اور وہ ابو ایوریج ہو تو وہ یہ پاس کر سکتا ہے. اچھا, پھر باقی 600 نمبر جو ہیں وہ آپ کے وہ 45 سبجیکٹ ہیں, وہ آپشنل ہیں, ڈفرینٹ اس میں گروپس وغیرہ بنے ہوئے ہیں, لیکن اس میں بھی بیسکلی اس میں ڈفرینٹ گروپس ہے. ایک گروپ ہے جس میں فزکس, کیمسٹری, اپلائیڈ میتھس وغیرہ, جیولوجی, اسٹیٹسٹکس وغیرہ ہیں. مطلب ادروائز وہ یہ اکنامکس, اکاؤنٹنسی, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, ہسٹری آف پاکستان, اسلامک ہسٹری, برٹش ہسٹری, یورپین ہسٹری, ہسٹری آف USA, جینڈر اسٹڈیز, انوائرمنٹ اسٹڈیز, ایگریکلچر, باٹنی, زوالوجی, انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر. مجھے آپ بتائیں جرنلزم, سائیکالوجی, سوشیالوجی, اینتھروپالوجی, پنجابی, سندھی, پشتو, یعنی کہ ہم نے کیا کرانے ہیں ایگزیکٹلی گول کیا ہے ہمارا, کہ ہم نے ان سے ایگزام لے کے ان کو پاس کر کے ان سے کرانا کیا ہے. اگر تو ان سے ملک چلوانے ہیں تو مجھے بتائیں یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں کہ ہاؤ آر دے ریلیونٹ. تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ مطلب سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی امتحان آپ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کریں نا کہ آپ نے کروانا کیا ہے, اور پھر اس حساب سے ایگزامینیشن لیں. سوری, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے وہ چونکہ انگریزوں نے جرنلسٹ وہ بناتے تھے نا, اب زمانہ ہے اسپیشلائزیشن کا, جب پچھلے 100 سال میں دنیا ہی بدل گئی ہے جب سے یہ سسٹم ہے. تو جو آپ تو یہ شفٹ جو ہے دنیا میں آیا ہی یہ ہے پچھلے 50 سال میں, کہ پہلے جب انگریز یہاں پہ تھے تو اس وقت تو یہاں کوئی خاص پڑھائی لکھائی کا لیول ہی نہیں تھا, تو وہ اس طرح کا مقابلے کا امتحان لے کے یہاں کے بیسٹ لوگوں کو چنتے تھے اور پھر ان کو ٹرین کرتے تھے ایز جرنلسٹ, یعنی کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ بہت سارے کام کر سکتا تھا. تو اب 50-60 سال سے دنیا بدل گئی, اب تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اب تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے نا. سو آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کا دور, اور اس کے اندر ہم اینڈ وی آر فیلنگ گریٹ کہ جی ہمیں ہر چیز آتی ہے. آج کل کی دنیا میں تو یہ نہیں ہوتا. کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, جی کہ اچھا اس کے بعد پھر انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے, اینڈ بڑا سخت انٹرویو ہوتا ہے, اس میں سائیکولوجیکل ایگزام وغیرہ بھی ہوتا ہے, اینڈ بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہماری فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ بڑا زبردست ادارہ ہے. تو انٹرویو از ون تھنگ جس کو آپ ایبسولوٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس سم تھنگ جو آپ سروس چاہ رہے ہیں اس لیول کی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. 300 نمبر اس کے ہوتے ہیں, اور پھر وہ فائنل سلیکشن وغیرہ ہوتا ہے. اور اچھا, اب انٹرسٹنگلی
کہ جی وہ جو پاس ہو جائیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے سول سرونٹس بن جائیں گے. وہ صرف اتنے لوگ بنیں گے جو کہ جتنی ویکنسیز ہیں. اور پھر وہ جو لوگ پاس ہوئے ہوتے ہیں ان کے مثلا اگر 400 لوگ پاس ہو گئے ہیں اور ویکنسیز جو ہیں وہ 100 ہیں, تو ان 400 میں سے جو ٹاپ کے 100 ہیں ان کو پھر ایلوکیٹ کیا جائے گا. اچھا, ایلوکیٹ کا مطلب ہے کہ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ جو ہیں, آپ جناب, آپ ڈی ایم جی میں ہیں, آپ پولیس میں ہیں, آپ فارن سروس میں ہیں, آپ انفارمیشن میں ہیں, آپ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اب رضا میرا سب سے پہلا پوائنٹ تو خیر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایگزامینیشن کا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آپ جو کرانا چاہ رہے ہیں ایگزامس کا ان سے کیا تعلق ہے, ڈسکنیکٹ ہے. جو میجر پوائنٹ ہے رضا کہ دنیا میں ہم سب اسکول کالج جاتے ہیں, مطلب میرا اگر میتھمیٹکس کا ایگزام ہے تو میں ساری رات میتھمیٹکس پڑھ کے جاؤں گا, صبح جا کے میتھمیٹکس کا پرچہ دوں گا. یہ دنیا کا واحد اور پہلا امتحان ہے کہ آپ پرچہ دینے جاتے ہیں, پرچہ دے کے گھر آ جاتے ہیں, اور آپ نے پرچہ کیوں دیا ہے یہ آپ کو رزلٹ آنے کے بعد پتہ لگتا ہے. تو ابھی مجھے بتائیں یہ کس قسم کا اسٹرکچر ہے, رائٹ؟ سو دیر از اے ڈسکنیکٹ. ایگزام کے پیپرز کا بھی ڈسکنیکٹ ہے اور طریقہ کار کا بھی ڈسکنیکٹ ہے. تو سبجیکٹس نہیں, سبجیکٹس کا تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا تو ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے کہ اسپیشلی یہ جو وائڈ رینج, اسپیشلی آپ کو پتا ہے کہ 60s اور 50s اور 70s میں انگلش میں جو ایم اے کرتے تھے لوگ وہ آ جاتے تھے سول سروس میں, آگے ہوتے تھے. پھر یہ رجحان ہوا ہے 80s میں ڈاکٹرز بہت زیادہ آئے. پھر اس کے بعد انجینئرز جو پوری انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے پبلک سیکٹر کی سبسیڈائز تعلیم کر کے وہ آگے, کیونکہ میتھس میں نمبر زیادہ آتے ہیں اس طرح کے سبجیکٹس میں, پر وہ نمبرز بھی دیکھتے ہیں. لیکن ہوتا تو یہ محنت کا کام ہوتا ہے ہارون بھائی, میں یہ ضرور نو ڈاؤٹ, ایبسولوٹلی. تو اس میں مطلب اس میں محنتی لوگ ہی آگے آتے ہیں. 99% میرا تو یہی تجربہ رہا ہے. لیکن کیا جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا کنیکشن کیا ہے ود دا جاب دے ہیو ٹو ڈو, جی ان سکلز, کن سکلز کے ساتھ آپ ان کو لے رہے ہیں, لا رہے ہیں, اور کیا وہ لا رہے ہیں اس میں, واٹ از دا ویلیو یو ایڈنگ ٹو دا گورننس اسٹرکچر. جی, سو اس کا نام ہے ریلیونس. ہاں, سو ریلیونس اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. آپ بہت محنتی ہے جی, اس میں نو ڈاؤٹ بہت محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا تگڑا یہ امتحان ہوتا ہے. اب لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی کمپیٹنٹ اور محنتی انجینئر جو ہے, اس کو آپ کہیں گے کہ یار یہ ذرا جا کے آپریشن تھیٹر میں ذرا آپریشن تو کر دینا مریض کا, وہ بہت محنتی ہے, بہت قابل ہے, کیا آپ اس کو الاؤ کریں گے کہ آپریشن تھیٹر میں جائے؟ یا اسی طرح آپ کا ایک بہت ہی محنتی اور قابل ڈاکٹر ہے, کیا آپ اس کو کہیں گے کہ بھی جا کے تم تربیلا ڈیم کی جو ہے مشینیں فکس کرنا شروع کر دو؟ تو دیکھیں محنتی ہونا جو ہے وہ اس میں تو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ مقابلے کا امتحان ہے, جو لوگ پاس ہو کے آتے ہیں وہ بہترین ہمارے لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی آپ ریلیونٹ لوگوں سے ریلیونٹ کام کرائیں. سو ایک تو یہ بات ہے کہ ریلیونس ہونا آج کی دنیا میں, اسپیشلائزیشن وہ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات کمپیٹنس کی آ گئی. اب یہاں پہ بھی میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ جو ایگزامز ہیں اور پھر جو لوگ پاس ہوتے ہیں پھر ان کی ویکنسیز نکلتی ہیں, پھر ایلوکیشن ہوتی ہے. کی جو ویکنسیز ہیں وہ کوٹے کے مطابق ہیں. تو بائی دا وے دس از ناٹ پیور میرٹ. تو یہاں تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی 28,000 بندے نے اپلائی کیا اور 13,000 بندہ بیٹھا, اس میں سے جو 400 پاس ہوئے ریٹن ایگزام, وہ آپ نے ان جو ہیں 13,000 جنہوں نے بیٹھے ان میں سے 400 آپ نے نکالی ہیں. یس, یہاں تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ان 400 میں سے بھی آپ مطلب 7.5% میرٹ اصل میں جا رہا ہے, باقی سارے پروونشل کوٹاز ہیں. that's true, that's true, اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سو whereas بائی اینڈ لارج یہ کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے, جو بہترین لوگ ہیں, جو باہر نہیں گئے ہوتے, جو بچ جاتے ہیں, ان میں سے بہترین لوگ یہ ہیں. یس, تو لیکن ان میں ریلیونس کرنی ہے اور پھر پیور میرٹ کا بھی ایک سسٹم لے کر آنا ہے. سو یہ میری کنکلوژن تھی اب تک
یہ جو اس کا اسٹرکچر ہے اور جو اس کے ایگزامز ہیں اور وغیرہ وغیرہ. رائٹ رائٹ. تو یہ بالکل ایگزام بڑا ایک اہم یہ معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی بھی اصلاح جو ہوگی وہ اس کا آغاز یہی سے ہوگا. بہرحال آپ نے میرٹ کی بھی بات کی، آپ نے شروع میں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا، اور میرے خیال سے اس پہ بھی بات کر لیں، کیونکہ اس کی جو اس طرح کی بہت ساری رپورٹس، لیکن یہ آئی سی جی کی رپورٹ بڑی جامع تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. تو اس کا بھی تذکرہ کر دیں اور پھر بڑھتے ہیں آگے سولوشنز کی طرف کہ کرنا کیا ہے، اور کیسے آپ نے جو آپ کی اپنی تحقیق جو ہے اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایریاز ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے اس نظام کے اور ڈھانچے کی بہتری کے لیے. جی، تو ہماری جو ریسرچ تھی وہ یہ 2010-12 کے اندر تقریباً ہم کمپلیٹ کر رہے تھے، اور جو ہم نے ڈیڈکشنز کی، جو کنکلوژنس کی، تو یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ بھی انہی دنوں میں آئی تھی. اینڈ وین وی وینٹ تھرو اٹ، تو بڑی حیرت کی بات تھی کہ ہماری کنکلوژنز اور ان کی کنکلوژن تقریباً سیم تھی. تو میں نے پھر کیونکہ یہ بڑا ورلڈ ریکگنائزڈ آرگنائزیشن ہے، تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ان کی 10 ریکمنڈیشنز تھیں ان کی، بیسکلی براڈلی نا. تو میں وہ 10 کی 10 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کوئکلی، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بالکل. پہلے تو انہوں نے ایشوز ہائی لائٹ کیے، اور پھر 10 ریکمنڈیشنز کی. ٹھیک ہے، اب ایشوز کیا تھے؟ پہلے انہوں نے کہا جی اوور سینٹرلائزیشن ہے، اور مطلب مس مینجمنٹ ہوتی ہے اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے، اور کمبرسم مطلب پروسیجرز جو ہیں وہ بڑے کمبرسم، بڑے ڈیفیکلٹ ہیں پروسیجرز بیوروکریسی کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا جی کرپشن اینڈ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، بار بار پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تیسرا انہوں نے ریکروٹمنٹ اینڈ ٹریننگ، انہوں نے کہا جی بائسڈ ہے، ان افیکٹو ہے، اور میجر کیپیسٹی ایشوز ہیں، ہم نے بھی تھوڑی بہت اس پہ بات کی ہے. چوتھا انہوں نے کہا پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشنز وہ بھی پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ ہوتی ہیں. اور پانچویں ان کی آبزرویشن تھی کہ پور کمپنسیشن ہے، جس کی وجہ سے ٹیلنٹ پول جو ہے وہ بہترین ٹیلنٹ جو ہے وہ اس طرف نہیں آتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ادھر سیلری سولی تو ملنی نہیں، اوپر کا مال ہے اس طرح آ سکتا ہے. تو جو لوگ نہیں اس میں بلیو کرتے وہ نہیں آتے اس میں، اور ڈی موٹیویٹیڈ ہیں، اور کرپشن آتی ہے اس وجہ سے. یہ ان کی آبزرویشنز تھی. اب انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کو طریقہ کار، اس کو کرنے کے لیے ریکمنڈیشنز انہوں نے دی کہ یہ 10 چیزیں آپ کریں. اچھا، وہ انہوں نے ریکمنڈیشنز دے دی، لیکن اس کا ایکشن پلان نہیں بتایا. ریکمنڈیشنز تو ہر کوئی دے دیتا ہے، تو وہ 10 ریکمنڈیشنز وہ کوئکلی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا انہوں نے کہا جی انہینس پرفارمنس اینڈ ریوائیو دا اسپرٹ، یعنی کہ آپ نیا کرائٹیریا یہ اپوائنٹمنٹس کا شروع کریں جس میں ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپیرینس، ڈائیورسٹی آف ایکسپیرینس، اس کے اوپر آپ کریں. یہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ریلیونس لے کر آئیں، ریلیونس اینڈ کمپٹنس کو ملا کے یہ لے کر آئیں. تو وہ ایک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا جی کہ انہینس دا فیڈرل اینڈ پروونشل سیکریٹریٹس، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولوشن کریں. اب وہ ڈیولوشن کا ایک پارٹ تو ہو گیا ہے کہ وہ فیڈرل سے پروونشل میں چلا گیا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اب فیڈرل جو ہے اس میں بھی وہی ایگزسٹ کر رہی ہیں جو پہلے تھی، انہوں نے وہ ختم نہیں کی منسٹریز، اور اب پروونس میں بھی آ گئی ہیں. سو گورنمنٹ کا سائز ڈبل ہو گیا، اور پروونسز نے آگے لوکل گورنمنٹس ہیں ہی نہیں، ان کو ڈیوالو نہیں کیا. سو دیٹس اندر ڈیبیٹ، وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر بات کریں گے. تیسرا انہوں نے کہا جی امپروو لینڈ ایڈمنسٹریشن، لوکل گورننس. اب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ کمپیوٹرائز یور لینڈ ریکارڈز. اس کے اوپر تو رضا میں آپ کے ساتھ ایک علیحدہ پروگرام کروں گا کہ لینڈ ریکارڈز کی کمپیوٹرائزیشن ہونے کی ضرورت ہے، یعنی کہ LRMIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. یہ ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے پولیٹیشین جو ہیں ان کو زیادہ ایکسپوجر کیونکہ نہیں ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن جو ہے جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے، ڈیجیٹائزیشن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بن رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں ابھی LRMIS لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بالکل نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتا. وہ جب LRMIS واقعی ہوگا تو ہر پاکستانی، ہر دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی چپے کے اوپر جا کے، ویب سائٹ کے اوپر، کس دنیا میں کسی کونے میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھ کے بتا سکے گا اس کا اونر کون ہے، اس نے کتنے کا لیا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کتنا ٹیکس دیتا ہے وغیرہ. تو اس طرح کی کوئی چیز میری نظر سے تو نہیں گزری. نمبر 4 جی امپروو پولیس کی فنکشننگ. ریوائز پولیس آرڈر 2002 یہ پرانا تھا تو وہ ریوائز تو ہو گیا، لیکن پولیس کے اوپر ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے کہ پولیس تو نہ وہ پہلے
DMG के नीचे थी, अब ऊपर से वो भी चले गए हैं और सेफ्टी कमीशंस बने नहीं हैं, वो पब्लिक ओवरसाइट में आई नहीं है, तो वो तो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हैं इस वक्त पुलिस वाले, कोई पूछने वाला नहीं उनको। पांचवा उन्होंने क्या, मॉडर्नाइज सिस्टम्स टू एनहांस इंटर कोऑर्डिनेशन, यानी कि ई गवर्नेंस वगैरह वो कह रहे हैं कि जी करें, कंप्लायंस बेहतर करें, IT वगैरह उसको इंट्रोड्यूस कराएं। छठा, इंस्टीट्यूट इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी कमीशन वगैरह होना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इनको आंसरेबल होना चाहिए। एलिमिनेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, यानी कि विड्रॉ डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्रमोट एंड ट्रांसफर, ये जो FPSC के अंदर जो बंदे भेज दिए जाते हैं, वो जी कह हाँ, रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर से ये वापस लें ये चीजें। एलिमिनेट मिलिट्री इंटरफेरेंस, ये 10% कोटा ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स और वगैरह वगैरह, मिलिट्री क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट्स वो कह रहे हैं जी इसको खत्म करें। मेन स्ट्रीम फाटा ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने उससे फाटा, ये तो हो चुका है, फाटा सेक्रेटरीट एस्टैब्लिश अबॉलिश हो चुका है और KP की तरफ, लेकिन उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वो वहाँ पे वो फाटा सेक्रेटरीट अबॉलिश करके उसको KP गवर्नमेंट के अंडर तो दे दिया है, लेकिन आगे KP गवर्नमेंट ने वो जो फंड्स उनके लिए दिए थे ना उनको मिले हैं ना उन्होंने आगे दिए हैं। तो ये फॉर्मर फाटा का इशू जो है अभी भी इट्स इन लिम्बो, एंड वी नीड टू रिजॉल्व दिस एज सून एज पॉसिबल। एंड फाइनली वो एक नेशनल कमीशन ऑन गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स, एक रिपोर्ट बनी थी, उन्होंने कहा जी इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, वो तो कई रिपोर्ट्स और भी बन चुकी। तो ये 10 चीजें ICG ने जो थी ये रिकमेंडेशंस की थी। राइट, राइट। तो अभी बढ़ते हैं, आपने जो तस्करा किया पाकिस्तान प्लान का, और मेरे ख्याल से लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट, और ये बताइए कि क्या अर्जेंट मेजर्स जो हैं, अर्जेंट से मुराद प्रायोरिटी मेजर्स जो हैं, जो कि सिविल सर्विस को के ढांचे को और उसमें इस्लाहात लाने के लिए आपके नज़दीक, और आपकी तहकीक और आपकी जो टीम जिन्होंने काम किया काफ़ी साल, उनके नज़दीक क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए पाकिस्तान में, जो भी गवर्न कर रहे हैं पाकिस्तान को? आपको पता ही है कौन है। जी। अच्छा रजा, इसमें जो अभी ICG की भी जो रिपोर्ट है, ये देखें, ये पोस्ट सर्जरी हाँ, इश्यूज हैं। सही। अब आप इमेजिन करें, ये 10 की 10 चीजें अगर हम एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसको ठीक करना शुरू कर दें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक नहीं होगी। अगर वो इस वक्त 30 के ऊपर परफॉर्म करी है तो वो 40 पे चली जाएगी, 50 पे चली जाएगी। राइट। लेकिन ये वो वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं बनेगी जो आपको सिंगापुर में मिलती है, या फॉर इंस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स में, या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर। ये वो वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं बनेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी फाउंडेशंस खराब हैं, और आप उसको पेंट करी जा रहे हैं, उसके ऊपर आप खूबसूरत बेल बूटे बना रहे हैं, आप उसकी खिड़कियां चेंज कर रहे हैं, दरवाजे लगा रहे हैं, मार्बल लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई इसकी तो फाउंडेशंस ही खराब हैं। आप इस ये बिल्डिंग को गिरा के इसकी सॉलिड और आजकल के दौर की फाउंडेशन बनाएं और एक नई बिल्डिंग खड़ी करें। वो आपके लिए ज्यादा आसान है करना, बजाय इसके कि ये 75 साल से सिविल सर्विस रिफॉर्म हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, कमीशंस, रिपोर्ट्स, कमेटीज बनी जा रही हैं और कुछ भी नहीं होता। तो यस। सो अब मैं सॉल्यूशंस की तरफ आता हूं कि देखिए, हमें अब आजकल की दुनिया में एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज से 100-150 साल, 200 साल पहले तो यहाँ पे कोई तालीमी मेयार तो था ही नहीं, गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज थी, सही। और उसमें भी जो अगर लोकल्स थे वो एलिट्स के बच्चे जाते थे और वो भी बाहर चले जाते थे। तो इसलिए ये जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उनकी मजबूरी थी एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना कि यहाँ के ही बेस्ट लोग, क्योंकि वो करते ये थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो जो उनका ब्रिटिश ऑफिसर था वो बिल्कुल अंदर बैठा होता था जहां आजकल सेक्रेटरी बैठता है, ये बाहर वो नहीं निकलता था। बाहर वो ऑफिसर्स लेकर आता था जिसको उसने ट्रेन किया होता था, और वो कहते हैं कि जो कि लगते थे लोकल्स की तरह लेकिन सोचते थे गोरे की तरह, गोरे की राइट। तरह। सो उनका दिमाग जो था गोरे का होता था, लेकिन शक्ल सूरत जो थे वो इंडियंस, उस वक्त के इंडियंस की तरह होती थी। उनके थ्रू वो डील करते थे लोकल पॉपुलेशन। अब ये वो लोग ये मुकाबले के इम्तिहान के थ्रू उनको लाते थे
इनको ट्रेन करते थे, इनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालते थे और इनको जर्नलिस्ट बनाते थे। तो सही। तो इस वक़्त हमें सेंट्रलाइज़्ड ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। राइट। अच्छा, तो देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन है, वो एक वन लाइन सॉल्यूशन है और वो ये है कि वी वांट सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म का मतलब ये है abolish the exam. We don't need this centralized exam anymore. मुझे पता है ये कहने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए क्योंकि इसके बाद बहुत से लोग समझेंगे कि यू नो आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट मैं बट भी आई कैन कुछ अश्योर शॉक यू हो रहा जी हूँ। मैं भी आई एम शॉक्ड। तो वो लेकिन जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे बहुत से लोग मुझसे एग्री भी करेंगे बाय द वे सबसे पहले तो वो 12 में से 11 ग्रुप्स जो हैं वो मुझसे एग्री करेंगे लेकिन वो जो 12वां ग्रुप है उसके भी मैं हैरान हो गया कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं लेकिन थोड़ा इसमें आगे चलते हैं कि क्या मैं क्यों ये कह रहा हूं तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्योंकि स्पेशलिस्ट का दौर है और जर्नलिस्ट का दौर नहीं है और इसमें कॉम्पिटेंस एंड रेलेवेंस ये दोनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए सिर्फ कॉम्पिटेंस से काम नहीं चलेगा आपको रेलेवेंस भी चाहिए आपने जो काम कराना है आप उसी फील्ड का बंदा लेकर आए तो इसलिए वाइल आई एम सेइंग कि आप सेंट्रलाइज एग्जाम एबॉलिश करें मैं ये एडवोकेट कर रहा हूं कि एग्जाम डिपार्टमेंटल ब्यूरोक्रेसीज के थ्रू होना चाहिए वो जो आपकी 12 डिपार्टमेंट है उनकी वर्टिकल ब्यूरोक्रेसीज बन जानी चाहिए और हर डिपार्टमेंट अपना एग्जाम खुद ले एफपीएससी के अंडर ले उसी हर चीज वही रहेगी सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि रजा आप जब इम्तिहान देने आएंगे तो आपको पता होगा कि आप किस लिए इम्तिहान दे रहे हैं दुरुस्त, बिल्कुल, बिल्कुल। सो मैं बात जो है वो मैं रेडिकलाइज नहीं कोई मैं कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं लेकर आ रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई इम्तिहान सही तरीके से लेना शुरू कर दें अच्छा उसके बाद सो व्हाट वी आर एडवोकेटिंग इज कि 12 डिपार्टमेंटल ब्यूरोक्रेसीज जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें एज वर्टिकल ब्यूरोक्रेसीज वो इम्तिहान लें एफपीएससी के थ्रू इम्तिहान लें इसी तरीके से लें लेकिन उसके अंदर वो ऐसे लोग इनवाइट करें इम्तिहान में बैठने के जो कि रेलेवेंट हों सही। ये अपना सी ग्रेड की बैचलर्स डिग्री या थर्ड क्लास डिग्री या वगैरह ये सब खत्म होना चाहिए अगर आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के इम्तिहान ले रहे हैं तो आपको उनकी एक रेलेवेंट फील्ड डिफाइन करनी है कि भाई आप इस रेलेवेंट डिग्री के होने चाहिए अगर आपने पुलिस में इम्तिहान देना है तो ये डॉक्टर यार मतलब आप देखें ना हम इतना पैसा जैसे आप सही कह रहे हैं इतना पैसा लगा के डॉक्टर बनाते हैं वो भी सब्सिडाइज और फिर एक तो वो डॉक्टर लूज करते हैं और दूसरा इरेलीवेंट बंदा आके बैठ जाता है वहां पे सो डॉक्टर जिसने पुलिस में आना है उसको क्या होना चाहिए उसको लॉ की डिग्री होनी चाहिए उसके बाद प्रोसिक्यूशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए यू नो थिंग्स क्रिमिनोलॉजी फील्ड जो उनकी फील्ड्स हैं रेलेवेंट फील्ड्स। रेलिवेंट फील्ड्स इसी तरह अगर आपने हेल्थ में जाना है तो हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए नॉट नेसेसरली डॉक्टर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए तो जिनको हेल्थ की फील्ड का पता है तो इसी तरह एजुकेशन में एजुकेशनिस्ट होने चाहिए जरूरी नहीं है कि वो टीचर हों तो इस तरह से आपको अपने जो उसका क्राइटेरिया है इम्तिहान में इनवाइट करने का उसको आपको ये एफपीएससी के थ्रू डिफाइन करना है अच्छा एक दफा जब वो एग्जाम के थ्रू पास होके आ जाएं जो कि एफपीएससी इंश्योर करेगा यही चलेगा सिस्टम यही मार्किंग होगी यही वो जो इंटरव्यूज वगैरह लेते हैं साइकोलॉजिकल एग्जाम यही चलेगा जब वो पास होके आते हैं तो फिर वो इसी डिपार्टमेंट में रहेंगे और इनकी यही डिपार्टमेंट उनकी रेगुलर ट्रेनिंग्स और कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन करेगा जो कि सारी दुनिया में होता है एक और ये जो हमारा सोल्यूशन है इसके अंदर एक और बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज हम रेकमेंड करें वो ये है कि जब ये हम वर्टिकल डिपार्टमेंटल ब्यूरोक्रेसीज बनाएंगे तो फिर इसके अंदर जो ऑफिसर्स होंगे उनको फिर मार्केट बेस्ड सैलरीज दी जाएंगी क्योंकि उनको एक तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो एक तो स्पेशलाइज्ड हो गई दूसरा ये है कि उनको करियर पैथ मिल गया अपनी ही डिपार्टमेंट के अंदर तीसरा ये है कि वो आजकल की जो दुनिया है आजकल का दौर जो है उससे मुताबिकत रखते हुए ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए और क्योंकि वो शुरू से ही ये इनकी जो जब आप रिक्रूट करेंगे तो TORs
ایسے لوگ اس کے سرٹن ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیں گے جو کہ اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ ہو, جن کے پاس اس ڈپارٹمنٹ کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہو. تو ان لوگوں کو فردر ٹریننگ بھی اس ڈپارٹمنٹ میں ملے گی, ایکسپیرئنس بھی ملے گا. تو ان کی جو سیلریز ہیں وہ بھی مارکیٹ بیس سیلریز ہونی چاہیے. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور یہ آئی سی جی انٹرنیشنل کرائسس گروپ جو ہے اس کی بھی یہ ایک ریکمنڈیشن تھی, اینڈ یو نو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ بیس سیلریز ہونی چاہیے. باقی وہ چیزیں پھر ڈیٹیل ہو جائیں گی, پروموشنز کیسے ہوں گی اینڈ آل دیٹ, وہ پھر وہ ایک سیکنڈ فیز کی بات ہے. ایک دفعہ بالکل یہ اس طرح پرفارمنس کیسے آپ اپریشیٹ کریں گے وغیرہ, اس کی بھی ہم نے ڈفرینٹ وہ بنائی ہوئی ہیں. اور پھر جو ریجنل ہیں اور ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز جو ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم وہ بجائے ایک اوور آل کوٹا سسٹم کرنے کے لیے آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تھوڑی پروویژن رکھ دیں. فار انسٹنس اگر آپ کسی کو لاہور سے کوئی آ رہا ہے تو وہ فلانی یونیورسٹی سے آ رہا ہے, آپ اس کے 10 نمبر اس کو دے دیتے ہیں. تو کوئی اگر بلوچستان سے آ رہا ہے تو اس کو اس کو 15 ملنے چاہیے کیونکہ وہ بلوچستان سے آ رہا ہے, تو اس کو آپ ہیڈ سٹارٹ دیں. سو اس رائٹ طرح کی چیزیں دنیا کے اندر یہ بڑا کامن ہے. تو بہرحال یہ ڈیٹیل کی چیزیں ہیں. مین چیز یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل بیوروکریسیز جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اچھا, تو رضا اس سے پہلے کہ یہ کیسے کرنا ہے, کوئی اور آپ کا اگر سوال ہو. نہیں دس از فائن, آپ اچھا فلو جا رہا ہے, چلیے چلتے رہیے. اچھا, اب اس کو کرنا کیسے ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ 75 سال سے 25 سے زیادہ کمیشنز بن چکے ہیں, موسٹلی ہیڈڈ بائی سول سرونٹس, اور ان کی آپ دیکھیں کس طرح کی وہ رپورٹس ہیں, کس طرح کی وہ سجیشنز دے رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا سی ایس پی کو سی ایس ایس کر دیا, پھر ڈی ایم جی اس کو پاس کر دیا. تو مطلب یہ میننگ لیس قسم کی نا. تو ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم تو آپ کو ایکشن اورینٹڈ چیز بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے. بالکل. رائٹ, اب یہ کرنا کیسے ہے. کوئی گورنمنٹ آئے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چیز 75 سال میں نہیں ہوئی ہے وہ ایک ہفتے میں ہو سکتی ہے, 7 days, کیونکہ آپ کا نمبر 1 آپ کے پاس پلان, آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. رائٹ. اچھا, اب وہ گورنمنٹ اگر کوئی آئے جس کے پاس یہ پلان ہو, اس کو موقع ملے, تو سب سے پہلے اس کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, اور سپریم کورٹ میں جا کے ان کو یہ یعنی کہ سٹیپ وہ خود لے لیں, پریمپٹ کریں, اور سپریم کورٹ کو جا کے عرض کریں کہ جناب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی جو کمٹمنٹس اس کے ایگزسٹنگ آفیسرز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ اس کو پورا کرے گی. ان کی جاب سیکیورٹی گارنٹیڈ ہوگی, ان کے جو بھی پرکس ہیں وہ مانیٹائز ہو جائیں گے. ہم نے ان کو کوئی گاڑیاں پرامس نہیں کی تھی جب ہم نے نوکری دی تھی, ہم نے کوئی گھر پرامس نہیں کیا تھا جب ہم نے نوکری دی تھی. تو جاب گارنٹی ہوگی, اور جو پرکس جو بینیفٹس ان کو پرامس کیے تھے وہ مانیٹائز ہو جائیں گے. یہ ایگزسٹنگ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کے پاس 120 دن ہیں, یہ چوز کر لیں کس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے جانا ہے, اور چوز کرنے کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ بن جائے گا. اس کے بعد ان کی جو ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں رہیں گے, ان کی گرومنگ اور ان کی ایجوکیشن اسی ڈپارٹمنٹ میں چلے گی. رائٹ. ساتھ ہی آپ گولڈن ہینڈ شیک بھی آفر کر دیں, وہ اس میں بیسڈ آن فیکٹر نیٹ پریزنٹ ویلیو وغیرہ جو ان کی ریمیننگ سروس ہے اس کی ریمینیشن, یہ آپشن بھی ان کو دے دیں کہ جنہوں نے نہیں اس سروس میں رہنا ہے وہ گولڈن ہینڈ شیک کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. اور یہ ساری چیز جو ہے یہ پھر لیجسلیٹ کرائیں پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی سے. درست. تو اچھا, پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹریجر ہے, اور وہ ہے ہمارے ایگزسٹنگ بیوروکریٹس جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے. تو وہ ہم یہ تو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ یہ اگر کسی نے 10-20 سال گزار لیے ہیں تو وہ مطلب انہوں نے جھک تو نہیں ماری, مطلب بہت کچھ سیکھا ہے پاکستان کے بارے میں, اس میں دیر از نتھنگ ڈینائنگ. تو اس میں ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ تقریباً 2000 کے قریب مڈ کیریئر آفیسرز بنتے ہیں, اور ان کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ فیزڈ طریقے سے ان کو پی ایچ ڈیز کرائیں باہر بھیج کے. رائٹ. دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ یو کین میک. یہ ایک دفعہ اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کر لیں, اور پھر ان کو اس ڈپارٹمنٹ کے زاویے سے ان کو پی ایچ ڈیز کرائیں, یہ کر کے 1 سال 2 سال 3 سال بعد واپس آئیں, اور پھر یہ ڈپارٹمنٹس کے اندر مرج ہوں. سو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی. اور یہ جو ہمارے آفیسرز ہیں
obviously وہ ڈاکٹریٹس کر لیں گے تو ان کو بھی بینیفٹ ہوگا. اچھا, تمام جو ریزیڈنسز ہیں گورنمنٹ کے اور جو گاڑیاں شاڑیاں ہیں وہ ہم سجیسٹ کریں کہ وہ مینجمنٹ کمپنیز کو دے دی جائیں, رائٹ ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنیز. وہ ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنیز ان کو مینیج کریں اور جو بھی اس کو آکیوپائی کر رہا ہے اس کو مارکیٹ رینٹ چارج کریں. اس کے بعد ڈی سی صاحب نے اگر رہنا ہے ادھر تو ضرور رہیں, مارکیٹ رینٹ دیں. وہ 100 کنال کی کوٹھی میں وہ رہ رہے ہیں تو 20 لاکھ روپیہ دیں مہینے کا رینٹ تو ضرور رہیں. تو یہ مینجمنٹ کمپنیز وہاں پہ ڈیسائیڈ کریں اور پھر وہ گورنمنٹ سے کنسلٹ کر کے اگر کوئی سیل کرنی ہے پراپرٹیز وغیرہ وہ اس کو سیل کریں. تو یہ رضا ان اے نٹشل ہے. اس میں فائنل ایک, اس سے پہلے کہ ہم فیوچر کیا ہوگا اس پہ چلیں, فائنل کامنٹ یہ ہے کہ اس میں ایز اے سیڈ 12 میں سے 11 گروپس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. ایشو جو ہے وہ مین آئے گا وہ کرنٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ تھا, ایشو ان کو آئے گا. باقی تو آلریڈی پریٹی مچ اپنی ڈیزگنیٹڈ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں. اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے رضا کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کسی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا تھا. اگر کسی نے ڈسٹرکٹ مینیج کرنی ہے تو وہ ہمارا جو پلان ہے وہ ہم لوکل گورنمنٹ جب کریں گے اس پہ بات کریں گے کہ ایک تھرڈ لیول آف سروس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جو کہ ڈسٹرکٹس کو مینیج کریں. بالکل. اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ آئے گی, ایک میننگ فل لوکل گورنمنٹ, تو آپ کا الیکٹڈ میئر یا ناظم جو بھی ہوگا وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا, لیکن اس کو اپنے ساتھ ایک سٹی مینیجر بھی چاہیے ہوگا, یا ڈی سی او یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. یا آپ اپنا ترقی یافتہ ملکوں میں جائیں تو اس کو سٹی مینیجر کہتے ہیں. جن کو شوق ہے ڈسٹرکٹ چلانے کا وہ تھرڈ لیول سروس میں جائیں, یا تھرڈ لیول نہ بھی ہو تو وہ پروونشل لیول کی ہونی چاہیے, اس سروس میں چلے جائیں اور جا کے ڈسٹرکٹس کو مینیج کریں. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ اب لوکل گورنمنٹ اپنے ڈسٹرکٹ کو چلانے کے لیے اشتہار دے اور جو بیسٹ بندہ ہے اس کو ریکروٹ کرے اور اس کو سٹی مینیجر رکھے جو کہ اس کو اسسٹ کرے گا سٹی یا ڈسٹرکٹ چلانے میں. اور آپ کے خیال سے کون چلا سکتا ہے بہترین ڈسٹرکٹ پاکستان میں؟ ظاہر ہے ڈی ایم جی آفیسرس, کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے یہ چلانے کا. بہت سے باہر سے بھی آئیں گے, باہر بھی بہت سے سٹی مینیجرز ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمنی میں, ادھر سے وہ بھی اپلائی کریں گے. سو اینی ہاؤ وہ ایک پھر وہ ایک اور ڈبیٹ ہے کہ جی وہ پھر لوکل گورنمنٹ کے اندر آ جاتی ہے. نو سو مائی پوائنٹ فائنل از رضا کہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئی نہیں چاہیے پاکستان کو. آپ نے اگر ڈپارٹمنٹس چلانے ہیں, آپ کا آفس مینجمنٹ گروپ ہے وہ آپ کو اسسٹ کر سکتا ہے, اور اگر آپ نے ڈسٹرکٹ چلانے ہیں تو وہ ایک لوکل گورنمنٹ کی سروس ہے, وہاں پہ ڈسٹرکٹ مینیج کریں آپ جا کے. بالکل ٹھیک. یہ جو ہے نا جی ہر جگہ پھرانا اور میں ہر چیز کو جانتا ہوں all that, یہ چیز ختم ہونی چاہیے. یہ وہ والا وقت نہیں رہا. بالکل بالکل. تو یہ آپ نے یہ بڑی اہم نکتہ جو ایگزام کے حوالے سے بھی, ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بھی, ریلیونس کے حوالے سے, اور یہ اسپیشلی جو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے لوکل سول سروس کی بات, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. یہ سارے فیڈرل اوپر سے جا کے پوسٹ ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں, وہ کیپیسٹی جو ہے لوکل لیول پہ نہیں ہوتی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو گفتگو ہے, I'm sure ہمارے دیکھنے والے جو ہیں ناظرین وہ بھی بہت زیادہ انہوں نے سیکھا ہوگا, کیونکہ بہت سی ایسی اہم چیزیں جو ہیں وہ نکل کے سامنے آئی ہیں. اب مجھے میرے خیال سے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, تو فیوچر کے اوپر تھوڑا سا آپ اس کو سم اپ بھی کر دیں اور پھر ہم اجازت لیں گے ناظرین سے. جی فیوچر رضا وہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایک فیز طریقے سے کام ہونا چاہیے, اور اس میں دیٹس وائی ہم نے یہ کہا ہے کہ بھی وہ ابالش ایگزام کر دیں, لیکن آپ طریقہ کار وہی رکھیں, صرف آپ ڈپارٹمنٹل ایگزامس شروع کر دیں, ڈپارٹمنٹل بیوروکریسیز بنائیں, ان کو مینٹین کریں اور ان کو چلائیں, ان کو کریئرز بنائیں. اچھا اب لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے, تو میں جو ہمارے سامعین ہیں ان کو کہوں گا کہ یہ خود جا کے دیکھ لیں ویب سائٹ پہ www.jobs.gov, یہ امریکہ کی سول سروس جو ہے وہاں پہ کس طرح سے جابز دی جاتے ہیں. اسی طرح www.civilservice.gov.uk, www.australia.gov.au.
سو مطلب یہ ساری کنٹریز آپ جا کے دیکھ لیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو دنیا میں نہیں ہوتی. انفیکٹ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہر وقت جاب پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور آلدو ان کی سول سروس بھی ایک ہوتی ہے جس کا بھی یہ کرائٹیریا جو ہے اس میں کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے نو ادر, لیکن وہ فوکس کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کے اوپر. لیکن وہاں ہر وقت ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کے ٹی او آرز بتا رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں اس طرح کا بندہ چاہیے. لیکن اب ان کنٹریز کی آبویسلی جو یونیورسٹیز ہیں اور ان کا ایجوکیشن لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ ان کو کسی سینٹرل ایگزام کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے وہ ڈائریکٹ ہائر کر رہے ہوتے ہیں. تو فیوچر یہ میں ہوپ کر رہا ہوں کہ ایک فیزڈ طریقے سے ہم سول سروس کو یہ ڈپارٹمنٹل بیوروکریسیز کریٹ کریں, اور پھر انشاءاللہ 15-20 سال بعد پاکستان میں جب ایجوکیشن کا انقلاب آئے گا, یونیورسٹیز بہتر ہوں گی اور تعلیمی معیار بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور ہم ورلڈ لیول کے گریجویٹس پیدا کرنے شروع کر دیں گے, تو آئی ہوپ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس بھی جو ہیں یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے, اور یہ ایک مقابلے کا جو امتحان ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ فیوچر ہے, اور اس میں آپ آئی ٹی انوالو کر سکتے ہیں. وہ ہم نے پورا یہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ آپ ویب سائٹ کے تھرو, پورٹل کے تھرو کریں, اور اس کے اندر پھر آپ کی جو ریمیونریشن ہے, آپ کی اے سی آرز ہیں, آپ وہ کس طرح سے, یہ سب کچھ آن لائن ہو جائے گا. آپ کی پرفارمنس جو ہے اس کو کیسے اسیس کیا جائے گا, آپ کی جو وہ ہے ترقی, پروموشن, وہ کس بیسس کے اوپر ہوگی. یہ سب کچھ سارا کا سارا جو ہے آن لائن ہو سکتا ہے. وہ جو فائل ہے نا, وہ تسمے والی فائل, اس سے چھٹکارا حاصل کر کے یہ سارا کچھ آن لائن آ جائے گا. آئی ہوپ سو ون ڈے. انشاءاللہ, بالکل بالکل انشاءاللہ. یہ ہمیں یہی امید کرنی چاہیے کہ وہ دن آئے اور ایک اس طرح کی ایڈمنسٹریشن آئے پاکستان میں جو کم از کم ان چیزوں کے بارے میں سیریسلی اور کمٹمنٹ کے ساتھ سوچے, کیونکہ جیسے آپ ہم نے ابھی ڈسکس کیا, اتنے کمیشنز اور اتنی رپورٹس اور اتنی ایفرٹس کے باوجود جو ہے نتیجہ نہیں نکلتا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی ناظرین. انشاءاللہ یہ اس موضوع کو مزید ہم ایکسپلور کریں گے آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, اور بہت سی ابھی باتیں جو ہیں وہ ان کو بھی ہم تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو تھینک یو ہارون خواجہ صاحب, بڑی لمبی ہماری آج کی زبردست پوڈ کاسٹ ہو گئی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ناظرین تو پلیز یہ اس کو شیئر بھی کیجیے, اپنے کامنٹس بھی دیجیے, اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز بیل آئیکن کا بٹن دبائیے. خدا حافظ.